الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز حاضرین پروگرام، آج شہر جمعیت اہل حدیث کریم نگر کے جانب سے محمدیہ مسجد شاشا محلہ میں ویکلی پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ سب کو اس بات کی اطلاع ہے، اور ہمارے آن لائن میں جو ناظرین ہیں، فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے جو بھی ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، تو وہ شہری جمعیت اہل حدیث کریم نگر کے نام سے فیس بک پیج ہے، اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آپ قریب تشریف لائیے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شہری جمعیت اہل حدیث کریم نگر کے جانب سے ویکلی اور منتھلی پروگرامز کیے جاتے ہیں، تاکہ ہم سب کو دین سے وابستگی ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، اور ہم سے جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہو رہے ہیں اس سے اس پروگرام کے ذریعے سے سدھار پیدا ہو، ایمان کا جذبہ پیدا ہو، اور جتنے بھی ہمارے سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوتے ہیں اسے ہم کریکشن کر سکے اور اللہ سے معافی مانگ سکے، دعائیں کر سکے۔ اس پروگرام کے ذریعے سے ہمیں ایک اچھا علم حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا میں پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی حضرات کو اس بات کی جو ہے اطلاع دیتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کا مہینہ، ایک مہینہ اور انشاءاللہ جلد سے جلد ہمارے زندگی میں داخل ہونے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا یہ عمل تھا کہ رمضان سے پہلے 6 مہینے سے پہلے ہی دعا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو۔ تو لہٰذا ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے کہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ ہماری زندگی میں آئے، ہم سے ملاقات کرے، اور ہم اس میں زیادہ سے زیادہ ہم عمل کر نجات کا، ہمارے جہنم سے نجات کے ذریعہ بننے کی ہم کوشش، یعنی جنت کے قریب اس میں جا سکتے ہیں۔ بہت سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ حدیث، جس نے رمضان مبارک کو مہینہ پایا اور اپنی نجات کا ذریعہ نہیں بنا سکا، وہ ہلاک ہے وہ شخص۔ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آمین کہا، تو بڑا ہی مبارک مہینہ ہم سے ملاقات کرنے والا ہے۔ لہذا دعا کیجئے۔ انشاءاللہ آج بہت اہم پروگرام ہے کہ شیخ فضیلت الشیخ حافظ محمد ملک سلفی حفظہ اللہ ہمارے بیچ موجود ہے۔ ان کا عنوان ہے کہ دین کی بنیادی باتیں۔ تو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ عمل سے پہلے علم حاصل ہوگا تو آسان ہوگا عمل کرنے میں۔ لہٰذا میں اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے کہ میں اسی مدرسے کے طالب علم محمد سلام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں، قرات سے، قرآن کی تلاوت سے ہمارا پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا
یہ تھے محمد سلام. اسی مسجد میں جو مدرسہ چل رہا ہے مدرسہ محمد علی تحفظ القرآن، اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے صحت میں برکت عطا فرمائیں. اور میں بالآخر ہمارے آج کے مقرر فضیلت الشیخ حافظ محمد ملک سلفی حفیظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، آج کی جو عنوان ہے اس کی وضاحت کریں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. حافظ محمد ملک سلفی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. میرے اسلامی بھائیوں اور وہ حضرات جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اور سامنے بیٹھے ہوئے معزز حاضرین، پیارے بچوں، آج جو میرا عنوان ہے اس پروگرام کا، وہ ہے دین کی بنیادی باتیں. بنیاد کہتے ہیں جڑ کو، بنیادی یعنی جڑ سے متعلق. اگر میں یہ کہوں آج کہ آج مسلمانوں کی جو حالت ہے اور مسلمانوں کا جو ایمان ہے اس درخت جیسا ہو چکا ہے، جس درخت کے ڈالیاں اس پیڑ کے، اس ٹری کے برانچز تو بہت موٹی موٹی ہوئے، پھل بھی بہت اچھے ہیں، پتے بھی ہیں، لیکن کمزوری کیا ہے؟ جڑ مضبوط نہیں ہے. تنا بھی بہت موٹا ہے، ڈالیاں بہت موٹی ہے، پتے بھی بہت بڑے بڑے، بہت خوبصورت ہے. کمزوری کیا ہے؟ اس درخت کی جڑ کمزور ہے. کیا ایسا درخت اگر ہلکا سا ہوا کا جھونکا آئے تو ٹک پائے گا؟ ٹھہر سکتا ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایسا درخت جس کا تنا، جس کی ڈالیاں اور پتے بہت مضبوط ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن جڑ کمزور ہے، کیا یہ ہوا کو برداشت کر پائے گا؟ تو پتہ کیا چلا کہ جڑ کو مضبوط کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت تنا اور ڈالیوں کے. کیوں؟ جب جڑ مضبوط نہیں ہوگی، اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، تو وہ درخت ہلکی سی ہوا کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ ٹوٹ جائے گا. تو آج ہم مسلمانوں کی حالت تقریباً اسی طرح ہے. مانتے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم مسلمانوں کی حالت تقریباً اسی طرح ہے کہ ہم ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور دکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری جڑ کمزور ہے. میں کچھ احادیث اور قرآن کی آیتوں سے
سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت بڑی بات نہیں کروں گا، بہت چھوٹی چھوٹی بات۔ اور انسان کو مضبوط ہونے کے لیے یا پہاڑ کو اونچا ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ بڑے بڑے پتھر ہو، پہاڑ بھی بنتا ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر سے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ تو پہلے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک آدمی 30 kg اٹھانے کے قابل ہے، اور اگر کوشش کریں 50 kg اٹھانے کا، کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ بات کو سمجھیے، نقصان ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہیں پہ چوٹ آ جائے، پھر زندگی بھر اسے ویسے ہی رہنا پڑے گا۔ تو بہتر کیا ہے کہ ہم جس لیول کے، جو میری کمزوری ہے، پہلے اس کو مضبوط کریں، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ نہیں تو ہم بھی ویسے ہو جائیں گے جیسے وہ درخت جس کی جڑ تو کمزور ہے، درخت کی اس درخت کی ڈالیاں بہت مضبوط ہے، تنے بھی مضبوط ہے، لیکن کوئی فائدے کا نہیں، ایسے ہی گر جائے گا۔ اب کتنے محنت سے اس کو بڑے کیے، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ لکڑی بنا کے یا تو بیچ دیجیے یا تو خود جلا کے ختم کر دیجیے۔ تو اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 143 143 میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ مسلمانوں میں تم کو بیچ والی امت بنایا۔ کیا؟ بیچ والی امت، متوسط، جو سب کے بیچ میں ہو، درمیان میں ہو۔ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں اس کو، کہیں پہ ٹریفک رولز، آپ لوگ تو کوئی ایسا شاید نہیں ہے جو نہیں دیکھے ہوں، سب دیکھے ہوں گے۔ بائک سب چلاتے ہیں، کار بھی چلاتے ہیں، گاڑی بھی چلاتے ہیں۔ مان لیجئے 4 راستے ہیں، ایک ادھر جاتا ہے، ایک ادھر، ایک سامنے، ایک پیچھے۔ اس کو کنٹرول کرنے والا کون ہوتا ہے؟ پولیس والے ہوتے ہیں، جو سرکار کی طرف سے جن کی تعین ہوتی ہے۔ ان کا کام کیا رہتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا، اور جو جدھر جانا چاہے قاعدے کے مطابق جائے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جو جدھر جانا چاہے اس کو راستہ دکھانا۔ اگر وہ پولیس والے ایسا کر دے کہ ایک راستہ کو بالکل ہی بند کر دے، باقی 3 راستے کو کھلے چھوڑ دے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ رزلٹ کیا نکلے گا؟ بتائیں گے؟ اگر ایک راستہ بند کر دے بالکل ہی، اور باقی 3 راستے کو کھلے چھوڑ دے، ان کو آنے جانے دے، نتیجہ کیا ہوگا؟ رزلٹ کیا نکلے گا؟ بتائیے۔ جو راستہ بند کیے اس راستے سے آنے والے لوگ کیا کریں گے؟ پولیس والے سے کیا کریں گے؟ لڑائی جھگڑا کرنے یا مقدمہ درج کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں؟ فساد پھیلے گا کہ نہیں؟ کرپشن پھیلے گا کہ نہیں؟ تو اللہ رب العالمین بہت سمپل لینگویج میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، خود کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلی جو ضرورت چیز ہوتی ہے، ضروری چیز ہوتی ہے، وہ اپنی کمی کو پکڑنا، اور پہلے چھوٹی غلطیوں کو پکڑے۔ اس کی مثال آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ چلنا نہیں جانتا، بڑا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے چلنا سیکھتا ہے۔ اگر وہ اس بات سے خوف کھائے کہ میں گر جاؤں گا، اور پھر کبھی چلنے کی کوشش نہ کرے، وہ کبھی چل پائے گا؟ دوڑ پائے گا؟ وہ کبھی نہیں دوڑ پائے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ خود کو مضبوط کرنے کے لیے رسک بھی لینا پڑتا ہے۔ اگر گرنے کا رسک ہم نہیں لیں گے تو کبھی چل نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے کہا کہ تم کیا ہو؟ بیچ والی امت ہو۔ آج ہماری سب سے بڑی کمی کیا ہے جانتے ہیں؟ ہم 3 راستہ بند کر چکے، صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ جو ٹریفک رولر ہم کو بنا دیا اللہ تعالیٰ، ہم 3 راستے کو بند کر چکے ہیں، ایک ہی راستہ کھلا ہوا ہے۔ وہ کن کا راستہ ہے؟ صرف مسلمانوں کے لیے ہم راستہ کھلا چھوڑ دیے،
باقی سب کے لیے کیا کیے؟ بند کر چکی ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو 3 راستے والے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم بیچ والی امت ہو، تم کو سب کو راستہ دکھانا ہے۔ ہم دعوت کے کام سے کتنے دور ہیں؟ ہم تبلیغ کے کام سے کتنے دور ہیں؟ بتائیے۔ ہم دین کو پہنچانے سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ صرف مسلمانوں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دین کی باتیں کہاں تک پہنچا رہے ہیں؟ صرف مسلمانوں تک۔ باقی جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، نان مسلمس ہیں، ہم ان تک بات نہیں پہنچاتے، اور ہم عمل کے ذریعے بھی دعوت نہیں دیتے۔ ہم مسلمان تو ہیں، ہم دین کو پڑھتے ہیں اور دوسرے کو بہت سناتے ہیں، وہ بھی فخریلے انداز میں، لیکن ہم خود کی طرف کبھی دیکھتے نہیں۔ اب باقی مذاہب میں جب جائیں گے آپ تو دیکھیں گے بیچ والی امت، اس میں ساری چیز آ جائے گی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے بھی راستہ نکالیں اور ان کو دکھائے کہ وہ صحیح راستہ کدھر ہے۔ اگر راستہ تینوں بند کر دیں گے، وہ غلط راستے پہ جائے گا نا، وہ اپنی منزل تک تو جانے کی کوشش کرے گا۔ ادھر سے بند کریں گے، دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔ مسلمانوں کا کام کیا تھا کہ دنیا میں جو بھی انسان ہے ان کو صحیح راستہ دکھانا، سیدھی راہ دکھانا۔ اللہ قرآن میں یہی فرماتا ہے کہ تم کو میں بیچ والی امت بنایا، کنٹرول تم کو کرنا ہے، راستہ تم کو دکھانا ہے۔ یہ راستے والے کدھر جائیں گے، وہ یہ راستے والے کدھر جائیں گے، لیکن ہم انہی کے پیچھے پڑ چکے ہیں پوری طور پر جو پہلے ہی سے راستہ دکھا ہوا ہے۔ اور مذاہب میں جب جائیں گے، کچھ لوگ آپ کو دنیا میں ایسے ملیں گے جو کسی خدا کو، بولیے، جو کسی بھی خدا کو نہیں مانتا، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایتھیسٹ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ملحد۔ مطلب اس کا کوئی دھرم ہی نہیں ہے، وہ کسی بھی خالق مالک کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا کیا ہے کہ دنیا ایسے ہی بنی ہے، ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ خالق، حقیقی خالق اور مالک کو چھوڑ کر کس کی عبادت میں لگ گئے؟ مخلوق کی عبادت میں۔ پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرنے لگے جو پیدا کیا گیا۔ مسلمان کس کی عبادت کرتا ہے؟ حقیقی مالک کو۔ بیچ والی امت کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان ایسے بھی نہیں کہ کسی کو مانتے ہی نہیں، اپنا رب کسی کو مانتے ہی نہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ اس کو مان لے جو جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کیا ہے؟ بیچ والی امت ہے۔ یہ کس کو مانتا ہے؟ جو حقیقی خالق اور مالک ہے، اس کو مانتا ہے۔ تو مسلمان کیا ہو گئے؟ بیچ والی امت، نہ ادھر نہ ادھر، اور یہ حق پہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اللہ رب العالمین وہی فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم کو بیچ والی امت کیوں بنایا؟ کہ تم اس کے لیے بھی دلیل بن جاؤ اور اس کے لیے بھی دلیل اور ریفرنس بن جاؤ۔ یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ مخلوق کی۔ یہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو مانتے ہیں جو حقیقی خالق ہے۔ یہ بیچ والی امت ہے۔ اسی طرح یہ تو عبادت کی بات ہو گئی۔ اب معاملات میں آتے ہیں، ڈیل میں۔ جو ڈیل کرنے میں کیا ہے؟ کچھ مذہب میں آپ جائیں گے، آپ کو ملیں گے کہ انسان بھی اگر ٹچ ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو اتنا صاف کرتے، اتنا دھوتے، لگتا ہے کہ کوئی گندگی لگ گئی ہو، ہے کہ نہیں؟ اب کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے کہ گندگی کو گندگی سمجھتے ہی نہیں ہے، بالکل سمجھتے ہی نہیں ہے۔ لیکن اسلام کیا سکھاتا ہے؟
اتنی نفرت بھی نہیں اور اتنا زیادہ اوپر بھی نہیں چلے جانا کہ زمین نیچے ہی رہ جائے. یہ کیا ہے؟ انصاف کو سکھاتا ہے. برابر جو جس چیز کا مستحق ہے اسے اس کا حق دینا. تو اللہ رب العالمین یہی فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ تم کو میں بیچ والی امت بنایا, راستہ تم کو دکھانا ہے, اور جس دن دکھانا چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مانتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے حقیقت پسند سمجھتے ہیں, جو انسان حقیقت پسند ہوتا ہے نا ان کے اندر طاقت ہوتی ہے بہت. حقیقت پسند سمجھتے ہیں. ابھی میں ایک لڑکا سے پوچھا یہیں پہ کہ پڑھنے میں اچھا لگ رہا ہے کہ خراب لگ رہا ہے, مطلب مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو بولے کہ مزہ آ رہا ہے. تو میں دیکھیے اس کو حقیقت کے ذریعے میں اس کو اس طرح سمجھایا کہ اچھا ماں باپ کے ساتھ رہنے میں اچھا لگے گا یا ماں باپ سے دور؟ کہا کہ ماں باپ کے ساتھ رہنے میں اچھا لگے گا. میں کہا کہ گھر کا وہ بہترین کھانا کھانے میں مزہ آئے گا یا پڑھائی کی زندگی میں جو یونیورسٹی میں بالکل پھیکا کھانا ملتا ہے وہ کھانے میں مزہ آئے گا یا گھر کا کھانا کھانے میں مزہ آئے گا؟ تو میں پھر بولا کہ آپ تو ابھی بولے کہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے, اب تو ماں باپ سے بھی دور ہے, ویسا کھانا بھی نہیں مل رہا ہے. حقیقت کیا ہے؟ پڑھنے میں اچھا نہیں لگے گا. ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا رزلٹ اچھا ہے, نتیجہ اچھا ہے, ہم کو بعد میں اس کا پھل ملے گا. یہ کیا ایک حقیقت ہے. جیسے اختیاری محبت سے آپ لوگوں کو میں سمجھایا تھا, کچھ لوگ جانتے ہوں گے. اختیاری محبت ہے دین سے, من کرے یا نہ کرے آپ کو کرنا ہے. مسجد میں روپیہ دینے میں من کرے یا نہ کرے آپ کو دینا ہے. کیوں؟ آپ کے خالق کا حکم ہے. مدرسہ میں روپیہ دینے کا من کرے یا نہ کرے آپ کو دینا ہے. نماز پڑھنے کا من کرے یا نہ کرے وہ بستر چھوڑ کے جانا ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. گناہ کا کام ہوتا ہے اس میں مزہ ہوتا ہے, دین کے کام میں مزہ نہیں ہے. ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کا رزلٹ اچھا ہے. کیوں کرتے ہیں ہم؟ اس کا رزلٹ اچھا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کو میں بیچ والی امت بنایا, تمہارے اندر افراط و تفریط نہیں ہے. ایسا نہیں کہ تم بہت زیادہ گرے ہوئے اور اتنا بھی اونچا نہیں چلے گئے کہ زمین کا پتہ نہ چلے. تم بیچ والی امت ہو. تو مسلمانوں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے. اللہ نے کسی کو علم سے نوازا, اللہ نے کسی کو دولت سے نوازا. علم والے اپنا وقت دے کر علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا, دولت والے اپنا روپیہ خرچہ کر کے اس نیکی میں شامل ہو جائے. اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دے رکھا ہے, کسی کو کوئی اور دوسری نعمت دے رکھا ہے, سب آپس میں جڑ کے کام کرنا ہے. تو یہ تھی امت وسط کی تفسیر. سمجھ گئے بیچ والی امت اللہ نے ہمیں کیوں بتایا؟ عبادات میں سمجھ گئے, معاملات میں سمجھ گئے. عبادات میں سمجھ گئے کہ دوسرے لوگ کیا کسی کو مانتے نہیں ہیں, اور کوئی مانتے ہیں تو جس کو ماننا چاہیے اس کو نہیں مانتے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کو مانو جس نے تم کو پیدا کیا. کچھ لوگ اتنا چھوا چھوت کرتے ہیں کہ چھوتے ہیں تو لگتا ہی نہیں کہ کوئی انسان ٹچ کر رہا ہے, اور کچھ لوگ ایسے بھی گندگی کو اختیار کر لیتے ہیں کہ اسے گندگی نظر نہیں دکھتی, نظر نہیں آتی. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ بالکل انصاف والی بات, جو ہر ایک کو پسند آئے, جو ہر کوئی چاہے. تو یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بنایا؟ بیچ والی امت, ٹریفک رولر. آپ کو ٹریفک کیسے کنٹرول کرنا ہے آپ جانتے ہیں, آپ کو اللہ بتا دے. آپ نہیں کریں گے اس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی قرآن میں واضح ہے. اب آپ کے اوپر ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ٹریفک کو ہم اچھے سے چلا کے ہم شانت رہیں, وہ بھی شانت رہیں, اور آپ اگر چاہیں کہ نہیں ہم بند کر دیں, چھوڑ دے, فتنہ فساد میں مبتلا ہو جائے, کرپشن پھیل جائے, آپ کے اوپر ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں فرماتا ہے, آیت نمبر 110,
110. اللہ فرماتا ہے، یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے. ہم آج اس آیت سے، اس کے مفہوم سے، اس پر عمل سے اتنا دور جا چکے ہیں کہ جو اس پہ عمل کرنے والے ہیں ان کو بڑا افسوس ہوتا ہوگا. دیکھیں غور سے سنیے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کہتا ہے کنتم خیر امت، کہ مسلمانوں تم سب سے اچھے لوگ ہو. کیا ہو؟ تم بہترین انسان. کس کو کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو. اب کیوں ہو؟ آگے فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. پتہ ہے کیوں؟ تم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اللہ نے اچھا کیوں کہا آپ کو؟ آپ کی زندگی دوسروں کے لیے ہے. اس کی وضاحت دوسری آیتوں میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ مومنوں سے ان کی جان اور مال دونوں خرید لیا ہے. کیسے خریدا؟ روپیہ دے کر. اللہ مومنوں سے ان کی جان اور مال دونوں خرید لیا ہے. کیسے خریدا؟ بان لهم الجنہ، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے خرید لیا. تو اللہ یہاں فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین لوگ ہو. وجہ کیا ہے؟ تم دوسروں کے لیے پیدا کیے. تمہاری زندگی دوسروں کے لیے. ہم کتنا خیال رکھتے ہیں، ہم کتنی پرواہ کرتے ہیں اس کی. میں کسی کو خاص کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو دیکھا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اور کئی جگہ میں دیکھا کہ مسجد کے باہر کوئی ضرورت مند آتے ہیں تو کہتے ہیں کیا، سب تو نہیں، الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے دل والے ہیں، اللہ ان کی دولت میں برکت دے، اور جو لوگ نہیں کرتے اللہ ان کو توفیق دے، آمین. تو الٹی سیدھی باتیں کہہ دیتے ہیں. اللہ نے کیا کہا کہ تم بہترین لوگ ہو. مسلمانوں تم بہترین لوگ ہو. کیوں؟ تمہاری زندگی دوسروں کے لیے، تم دوسروں کے لیے ہو. اللہ تمہاری زندگی کو خرید لیا. کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. کیا کرتے ہیں؟ ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اگر عقل سلیم والے یا صحیح معنی میں جس کے پاس انسانی دل ہو وہ سنے تو اس کو رونا آ جائے. پتہ ہے اللہ قیامت کے دن ایسے بندوں سے کیا کرے گا جانتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، غور سے سنیے. حدیث نمبر 2569 صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندہ جب سامنے رہے گا، اللہ کہے گا کہ میں بیمار ہوا تھا، تم میری عیادت کے لیے آئے نہیں. اللہ کس سے کہے گا؟ اپنے بندے سے کہے گا میں بیمار ہوا تھا، تم مجھے دیکھنے نہیں آیا، عیادت کرنے نہیں آئے. تو بندہ کہے اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو تو رب العالمین ہے، سارے جہان کو پالنے والا، کھلانے والا، شفا دینے والا، سارا کام تیرا، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا کیا تمہیں پتہ نہیں تھا وہ جو میرا بندہ آیا تھا تمہارے پاس، وہ جو میرا بندہ تھا وہ بیمار تھا، تم کو معلوم تھا لیکن تم اسے دیکھنے نہیں گئے، اس کی عیادت کرنے نہیں گئے. تم کو پتہ نہیں تھا اگر تم اس کے پاس جاتا تو گویا کہ تم مجھے وہاں پہ پاتا. مان لیجئے آپ کے بیٹے کو آپ کسی کے پاس بھیجے، آپ کے کسی ریلیٹیو کے پاس بھیجے، بولے کہ جاؤ اس کے پاس میرا روپیہ رکھا ہوا ہے، جا کے بولو گے ابو مانگ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ اپنے بیٹے کو بھیجے کہ جاؤ اس کے پاس میرا روپیہ ہے، جا کے لے کے آؤ. آپ کا بیٹا گیا، بولے کہ ابو روپیہ مانگ رہے دے دیجیے. وہ کیا کیا؟ اس کو ڈانٹ پھٹکار کے بھگا دیے. آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ بتائیے. آپ کا روپیہ ان کے پاس ہے، ڈیٹ ٹائم سب فکس ہے، صحیح ٹائم پہ بھیجا اپنے بیٹے کو،
اور اس کو کیا کیا؟ ڈانٹ پھٹکار کے بھگا دیے. آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ، یا کیا کرنا چاہیں گے؟ روپیہ آپ ہی کا ہے، مانگنے آپ کا بیٹا گیا ہے، فائدہ اس نے اٹھایا، اور آپ کے بیٹے کو ڈانٹ پھٹکار کے بھگا دیا. کیسا سلوک کریں گے آپ ان کے ساتھ؟ تو اللہ قیامت کے دن اسی چیز کا احساس دلائے گا. کہے گا، پھر اللہ کہے گا کہ میں تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے کھلایا نہیں. تو بندہ بہت حیران ہوگا کہ اللہ مجھے پوچھ رہا. کہے گا اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو ساری دنیا کو کھلانے والا، ساری مخلوقات کو کھلانے والا ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ کہے تم کو پتہ نہیں تھا وہ جو بندہ تمہارے پاس آیا تھا کھانا مانگنے کے لیے، تم سے کھانا مانگا اور تم اسے دیا نہیں؟ تم کو پتہ نہیں وہ میرا بندہ گیا تھا تمہارے پاس، اور تمہارے پاس جو دولت تھی وہ کس کی تھی؟ تمہارے پاس جو دولت تھی کس کی تھی؟ کس چیز کا بہانہ کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ میں بہت ٹیلنٹڈ تھا. اللہ کہے گا یہ ٹیلنٹڈ دیا کس نے تھا؟ آپ کہیں گے بہت میں طاقتور تھا. یہ طاقت آئی کہاں سے تھی؟ آپ کی پوری زندگی اللہ کے حوالے. اللہ جب سوال کرے گا کیسے جواب دے گا بندہ؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم بہترین لوگ ہو. کیوں؟ تمہاری زندگی دوسروں کے لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں دوسروں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے. اور جب ہم خود عمل نہیں کریں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جا کے ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ پوچھ لے، کیا جواب دیں گے؟ کہ تمہارے پڑوسی میں جو تمہارے ہندو بھائی تھے، تم نے کبھی اسے دعوت دیا تھا؟ کبھی بولا تھا کہ حقیقی خالق ایک ہے؟ دین میں تو زبردستی ہے ہی نہیں، کسی کو زبردستی منوانے کی ضرورت نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ، آپ کے اوپر کیا ہے؟ صرف دین کی بات پہنچا دے. اللہ قیامت کے دن اگر پوچھ لے کہ بھلائی کا حکم دینے والے کو میں اچھا کہا تھا، تمہارے پڑوسی میں جو غیر مسلم تھے کبھی اسے کہا تھا کہ حقیقی مالک یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ اب آپ سمجھ لیجیے. اللہ کہے گا جس کے ساتھ تو بزنس کرتا تھا وہ ہدایت سے محروم تھا، دین اسلام کی تعلیم نہیں تھی، وہ جانتا نہیں تھا کہ اللہ کون ہے، خالق کون ہے. تم نے کبھی اسے بتایا تھا کہ حقیقی مالک تو وہ ہے جو ہم سب کو پیدا کیا؟ ارے ایک تنکا بھی بغیر سہارے کے ہل نہیں سکتا، تو ہم جیسے انسان، اتنی بڑی کائنات، کوئی تو ہے چلانے والا. اور آج تو سائنس بہت ترقی کر چکا ہے، جو قرآن کو ثابت کرنے کے لیے بہت آسان راستہ مل گیا. سمجھ رہے میری بات؟ قرآن اور سائنس کی بات دوسرے دن کریں گے انشاءاللہ، کبھی اللہ موقع دے. تو جواب کیا دیں گے آپ اللہ کو، یہ آپ جانتے ہیں. بہترین امت کہا اللہ نے، اور یہ بھی بتا دیا بہترین امت کون بنے گا، اللہ کی نظر میں اچھا انسان کون بنے گا؟ جو دوسروں کے بارے میں سوچے گا، وہ یہ بھی چاہے گا کہ یہ بھی جنت میں جائے. آج ہماری حالت جب آپ غور سے دیکھیں گے آپ کو رونا آئے گا. اگر آپ کے دل میں درد ہے آپ کو رونا آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، کہ میری امت کے لوگوں تمہارے اندر وہی بیماری داخل ہو رہی جو تم سے پہلے لوگوں کے اندر تھی، الحسد والبغضاء. اور وہ بیماری کیا ہے جانتے ہو؟ حسد اور بغض کیا ہے؟ اور جانتے ہو یہ جڑ سے ختم کر دینے والی چیز ہے. کس کو؟ تمہارے سارے نیکیوں کو ختم کر دے گی. تخلیق الدین، تمہارے اندر جو بھی ہے سب ختم کر دے گی. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے
یہاں تک کہ تم ایمان لے کر آؤ. اور ہاں یہ بھی سنو، تم مومن نہیں بن سکتے. شرط کیا ہے؟ یہاں تک کہ تم آپس میں کیا کرو؟ محبت پیدا کرو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. اب محبت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے یہ سب بنیادی باتیں ہیں، یہی سب چیزیں ہیں جو ہم کو اتنا توڑ کر رکھا ہے. آپ کمپیئر کیجئے دوسروں سے، موازنہ کیجئے دوسرے مذہبوں سے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جس دین میں اتحاد کے بارے میں خاص کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، اس کے ماننے والے ایسے متحد ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایسے وہ ملے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور ہمارے دین اسلام کا جو دین اسلام کی بنیاد ہی محبت ہے، یونیٹی ہے. ہمارے اندر کتنے اتحاد اور محبت ہے بتائیے. یہ سب بہت پوائنٹلی بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک سوال ہے، آپ جو مسلمانوں سے محبت کریں گے تو کیا سمجھ کر؟ جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں نا، بیٹا ارے اس کی بات کر رہے ہو، ارے بہت بد زبان انسان ہے، وہ بدتمیزی کیا، میرے ساتھ بدتمیزی کیا. کبھی کسی کے بارے میں ارے اس کی بات کر رہے، وہ مجھے گالی دیا ہے، وہ بہت بیکار انسان ہے. اچھے انسان کی ایک علامت جانتے ہیں کہ وہ سولوشن کو آتے ہیں، نتیجہ بہتر. سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ حالت بن جائے کہ میرے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی، مجھے کسی نے پوچھا کہ وہ کیسا ہے، میں بتا دیا ارے وہ اچھا انسان نہیں ہے. آپ کو کسی نے پوچھا، آپ بتا دیے آپ کے ساتھ کبھی وہ بدتمیزی کیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے، ارے وہ تو بدتمیز انسان ہے. کیا یہ سولوشن ہے؟ اس طرح اگر ہم کرنے لگے کوئی بھی انسان اچھا نکلے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم محبت کے بغیر جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ محبت ہے. کہ جب تک تم محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اور جب ایمان مضبوط نہیں ہوگا تم ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتے. تو آخر کیا سمجھ کے محبت کریں گے؟ ایک عام سی عادت بنی ہوئی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے. کسی بھی انسان سے آپ محبت کیا سمجھ کے کریں گے؟ بالخصوص مسلمانوں سے محبت کیا سمجھ کے کریں گے؟ آپ کو یہ سمجھ کے محبت کرنا ہے کہ یہ میرے نبی کی امت ہے. کیا سمجھ کے؟ یہ میرے نبی کی امت ہے. برائی کون نہیں کرتا؟ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جو انسان یہ رات دن کہتا پھرتا ہے یہ برا ہے وہ برا ہے، یہ اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے، ہم ان کو یہ کہنا چاہیں گے کہ ان کو چاہیے کہ اپنا ابا اماں اور بیٹے کو بھی بدل لینا چاہیے ڈیلی. کہنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں، ان سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. ارے اتنے ہی ایمان والے ہو تو اپنے باپ کو بھی چھوڑ دو نا، اپنے گھر کو بھی چھوڑ دو، اپنے بیٹا کو چھوڑ دو. نہیں چھوڑے گا، کیوں؟ اس سے مطلب ہے بیٹا جائے گا تو پھر کام کون کرے گا؟ ابو کو چھوڑ دیں گے تو زمین کا حصہ ملے گا نہیں. یہ سب مطلبی ایمان کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو. محبت کس بنیاد پہ کرنا ہے؟ محبت اس بنیاد پہ کرنا ہے کہ یہ میرے نبی کی امت ہے. اس جمعہ میں 3 واقعہ بیان کیا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو شاید. قبیلہ جوہینہ کی جو عورت آئی تھی زنا میں مبتلا ہو گئی تھی، اور حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے کیا ہیں
کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. پتہ کیا چلا کہ کوئی گناہ ہوا ہے. اللہ کے رسول کیا کیے؟ بھاگو تم گناہ کرو، ہٹو یہاں سے. کیا کیے بتائیے؟ دین کو سمجھیے، اپنے من کے مطابق مت چلیے. اس کو منمانی کہا جاتا ہے، جو آج ہم اور آپ کرتے ہیں. جب جس کو چاہ اچھا بول دیے، جب جس کو چاہ برا بول دیے. محبت اگر نہیں ہے، اور محبت کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والا برا اس کو چھوڑ کے چلے جائے. اللہ کے رسول حضرت ماعز بن مالک کو کیا کہا کہ برے ہو دور ہو جاؤ، تم سے بات نہیں کریں گے. وَيْحَكْ اسْتَغْفِرِ اللَّهِ. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جواب دیا. اگر صحیح معنی میں آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو جب کوئی غلطی کرے تو آپ بھی وہی سلوک کرے جو آپ کے نبی نے کیا تھا. اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی محبت جھوٹی ہے، آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے، آپ منافق قرار پائیں گے. محمد کی امت کہنے میں آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جس نبی کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہے، رول ماڈل ہے، کبھی ہمیں فرصت نہیں ہوتی ہے، کرنے کی تو فرصت نہیں ہوتی ہے، سوچنے کی بھی فرصت نہیں. حضرت ماعز بن مالک آتے ہیں، زنا میں مبتلا تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ معلوم نہیں تھا. کیوں؟ حاکم وقت کو جب حد والی سزا، گناہ جب معلوم ہو جائے تو سزا نافذ کرنا واجب ہو جاتا. اور اللہ کے رسول خود کیا تھے؟ حاکم وقت تھے. تو جو انہوں نے آ کے کہا مجھے پاک کر دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو. آپ کی بھی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جب آپ کا بھائی کوئی غلطی کرے تو ان کو پیار سے بولیے کہ اللہ سے توبہ کرو. مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تو اللہ کی طرف انابت کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ فیصلہ کرے. لیکن آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر آپ اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں تو زندگی میں ویسے ہی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کیجئے جو آپ کے نبی تھے. اور اگر اپنے آپ کو قیامت کے دن جھوٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو مرضی کرے، کوئی دقت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے تو تم جو چاہو کرو. تو دین کی بنیاد کیا ہے؟ محبت ہے. محبت میں درد ہو. آپ کے بھائی گناہ کرے تو یہ نہیں کہ برا سمجھ کے نفرت کرے، آپ کے دل میں درد ہو کہ بھائی گناہ کر رہا ہے، یہ جہنم جائے گا. اس کو پیار سے سمجھائیں، بولے. ایک بار نہیں، جتنی بار ضرورت پڑے بولے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ بھی بہت سنے ہوں گے یہ حدیث کہ مومن کیا ہے؟ مومن کا آئینہ ہے. سنے ہیں کبھی؟ مومن کا آئینہ ہے. آئینہ لفظ سمجھتے ہیں؟ اصل میں یہاں لوگ دوسری لینگویج بولتے ہیں نا، تیلگو، اسی لیے میں بیچ میں پوچھ لیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا، ایک مومن دوسرے مومن کا کیا ہے؟ آئینہ ہے. آئینہ کے اندر کتنی کوالٹی ہوتی ہے جانتے ہیں؟ ہاں، ہم تو حدیث پڑھتے ہیں اور بولتے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے. میں سمجھتا ہوں اگر 5 منٹ ڈیلی اگر دے دے حدیث و قرآن میں، اب بہت کچھ سیکھ جائیں گے. کتنی چھوٹی سی حدیث ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. آئینہ کے اندر کتنی خصوصیات ہیں جانتے ہیں؟ آئینہ کے اندر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو کئی کوالٹی نظر آئے گی. پہلی چیز کیا کہ آپ کے چہرے میں جو دھبا ہوگا، جب آپ آئینے کے سامنے جائیں گے تو آپ کے دھبا دکھائے گا کہ نہیں؟ دکھائے گا نا. اچھا، آپ کے اندر، آپ کے چہرہ میں جو خرابی ہوگا یا جسم میں جو دھبا ہوگا یا داغ ہوگا تو کتنا دکھائے گا آئینہ؟ کچھ بڑھا کے دکھائے گا یا اتنا ہی دکھائے گا؟
جتنا ہے آپ کے چہرے میں جسم میں اتنا ہی دکھائے گا۔ پہلی خصوصیت کیا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کی برائی اس کو بولتا ہے کیسے؟ جتنا وہ کرتا ہے۔ اب چھوٹی گناہ کیا ہے، اب جا کے ایسے بھڑک گیا، ایسے غصہ سے بول رہا ہے گویا کہ کوئی کبیرہ گناہ کر گیا۔ تو مومن کی صفت یہ نہیں ہوتی ہے، مومن کی صفت ایسی نہیں ہوتی ہے، وہ پیار سے سمجھاتے ہیں اور جتنا وہ کرتے اتنا ہی بتاتے ہیں، زیادہ بتاتے نہیں ہیں، پہلی صفت۔ دوسری صفت کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو جب آپ پھر آئینے کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہ آئینہ کسی دوسرے کو بتا دیتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ آپ آئینہ میں چہرہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہرے میں داغ دھبا آئینہ بتا دیا، کتنا بتایا؟ جتنا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آئینہ آپ کے اندر جو داغ دھبا ہے آپ کے چہرے میں دوسرے کو بھی بتاتا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ مان لیجیے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ کے سامنے آپ کے چہرے پہ جسم میں جو داغ دھبا ہے آپ دیکھ لیے سامنے، تو کیا آئینہ آپ کا فوٹو کھینچ کے دوسرے کو بھی بتاتا ہے کہ ارے وہ ابھی جو آیا تھا میرے پاس اس کے اندر یہ خرابی ہے، بتاتا ہے؟ المرآۃ المومن، المومن مرآۃ المومن کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کا کلام دیکھیں اور حدیث دیکھیں، مطلب کتنی فصاحت اور بلاغت ہے، ایک لفظ میں پوری زندگی کو ڈال دیا، زندگی جینے کا طریقہ سکھا دیا، صرف دو تین لفظ میں۔ اللہ کے رسول کا کمال دیکھیے۔ تو آئینہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے چہرے میں جو داغ دھبا ہے دوسرے کو نہیں بتاتا ہے۔ ایک مومن کی صفت کیا ہونی چاہیے کہ اپنے بھائی کی خرابی عیب کو دوسرے کے سامنے بیان نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں آئینہ کا مطلب؟ اس کے بعد کیا ایسا ہوتا ہے کہ آئینہ کے سامنے ایک بار گئے، دو بار گئے، تیسرے بار وہ بولا کہ بھاگو، ہم سے نہیں ہو پائے گا اتنا بار، تم کو میں بار بار تمہاری خرابی بیان کروں؟ ایسا کبھی کرتے ہوئے دیکھے آئینہ کو؟ ایک مومن کی صفت کیا ہونی چاہیے کہ اپنے بھائی کو، اپنے مسلمان بھائی کو جب بھی وہ آئے ان کو پیار سے بتائے کہ عبداللہ یہ کام چھوڑ دو، یہ گناہ کا کام ہے، اللہ ناپسند کرتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ایک مومن کو اکتانا، ایک مومن کو اکتانا نہیں چاہیے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دیکھیں المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، جتنی خرابی ہے اتنا ہی بتاتا ہے، اور جو آپ کے اندر خرابی ہوگی آئینہ کسی دوسرے کے سامنے آپ کا فوٹو کھینچ کے بتائے گا نہیں، جو بھی جائے گا جتنا ہے اتنا ہی بتائے گا۔ آپ 100 بار جائیں اتنا ہی بتائے گا جتنا آپ کے چہرے میں ہے۔ ہوتا نہیں کہ کوئی غلطی کرتا ہے، ایک بار کیا، دوسری بار کیا، ہم تیسرے بار کیا ہوتے ہیں؟ بھڑک جاتے ہیں، غصہ جاتے ہیں، ہوتا ہے غصہ جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے من کرے یا نہ کرے پیار سے بولنا ہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، شریعت کی محبت اختیاری ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، غصہ کو پینا ہے، کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے، یہ دین کی حقیقت ہے، سمجھیے، بنیادی باتیں۔ محبت کا مطلب سمجھ گئے؟ کسی بھی مسلمان سے آپ محبت کریں گے، کیوں؟ یہ میرے نبی کی امت ہے، اگر برائی دیکھ کر چھوڑنا ہوتا تو مجھے لگتا نہیں کہ کسی گھر میں انسان باقی رہے گا کوئی؟ کیا کسی کا بیٹا کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا ہے کہ نہیں؟ کسی کا باپ کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا، تو کیا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، چھوڑیں گے نہیں، بتائیں گے، بولیں گے، ایک بار نہیں 100 بار بولیں گے، اکتائیں گے نہیں۔ آئینے کا مطلب سمجھ گئے آپ لوگ؟ بہت پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول کی بات اگر دل سے سنیں گے آپ سنتے ہی رہ جائیں گے۔ تو مومن مومن کا آئینہ ہے۔
اور بہت تفصیل ہے، لیکن یہیں تک میں یہ حدیث کو چھوڑتا ہوں۔ اب محبت کا مطلب بھی شاید سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور بہت باتیں ہیں، اشارہ مل رہا ہے چھوڑ دیں یا تھوڑا اور کھینچے آگے؟ جی آگے بڑھاؤں؟ اچھا جی ٹھیک ہے۔ تو دین کی محبت بھی سمجھ گئے آپ لوگ؟ دین کی محبت سمجھ گئے؟ دین سے محبت کیا ہے؟ اختیاری ہے، من کرے یا نہ کرے کرنا پڑے گا، کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ کی جان اور مال کون خریدا ہے؟ اللہ خرید دیا۔ کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ ٹریفک رولر کون ہے؟ ٹریفک رول کنٹرولر کون ہے؟ آپ ہیں۔ آپ اگر 4 راستے والے کو آپ کو راستہ دکھانا ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ فساد، کرپشن۔ اب آپ کے اوپر ہے، آپ چاہے تو کرپشن میں ڈوب جائے یا کرپشن سے بچ جائے۔ ذمہ داری آپ کے سر پہ اللہ نے تھوپ دیا۔ اب اس کی دلیل بھی سن لیجئے اختیاری محبت کی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جہاں تک اس آدمی کی بات ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک حقیقی مسلمان کوئی بھی کام کرتا ہے، کہیں بھی رہتا ہے، تنہائی میں رہے، جماعت میں رہے، ہے نا، کھلے میدان میں رہے، اندھیرے میں رہے، روشنی میں رہے، شہر میں، دیہات میں، کہیں بھی رہے، جنگل میں رہے، وہ کیا سمجھتا ہے؟ اوپر والا کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے، خوف کھاتا ہے، کچھ بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے کوئی، گرفت اگر پکڑ لے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے خواہش نفس کو روک لیا۔ من تو کر رہا ہے لیکن کیا کرتا ہے بندہ؟ اللہ کے واسطے اس کو روک لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت لفظ سمجھ کے خوشی نہیں ہوتی ہے؟ تو ہم اتنی باتیں جان گئے، ہم بیچ والی امت، مطلب ٹریفک رول کنٹرولر ہے نا۔ دین سے محبت کرنا کیا ہے؟ کسی مسلمان بھائی سے اس وجہ سے محبت کریں گے، یہ میرے نبی کی امت ہے، یہ مسلمان، اس وجہ سے نہیں کہ یہ غلطی کرتا ہے۔ غلطی کر کے اگر چھوڑنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کی یہ حدیث کو آپ کیا کہتے؟ کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التواب۔ اللہ کے رسول پہلے بول دی کہ تمام آدم کی اولاد کیا ہے؟ خطا کار ہے۔ تو برائی چھوڑے تو سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہے؟ برائی اگر کوئی کرے تو آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اب دعا کی بھی دیکھیے، مطلب دین اسلام کتنا پیارا ہے کہ دعا جو کرے گا، جس کے لیے کر رہا ہے، اسے ملے یا نہ ملے، جو دعا کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کو تو ضرور ملے گا۔ ما من مسلم یدعو لاخیہ الا قال الملک لک بمثلہ۔ جو بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، فرشتہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تم کو یہ چیز دے دے۔ مان لیجیے کسی کے لیے آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ بہت غریب ہے، اللہ تو اسے تھوڑی دولت دے دے، اس کی زندگی مشکلات کو آسانیوں سے بدل۔ اللہ اسے دولت دے یا نہ دے، آپ کی دولت میں برکت پیدا کرے گا۔ آپ کسی کی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کی اولاد دین سے تھوڑا دور ہو گیا، اللہ تو اس کو صحیح سمجھ عطا کر، اللہ اس کی اولاد کو ہدایت دے نہ دے، آپ کی اولاد کی حفاظت اللہ کرے گا۔ کتنا پیارا اسلام ہے۔
کیا آپ دعا کرنا نہیں چاہتے دوسروں کے لیے؟ دعا کریں گے ضرور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ملے یا نہ ملے آپ کو تو ضرور ملے گا۔ ہم اتنی باتیں جان گئے، اب ہم اس پہ عمل کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا، اور عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ غور سے سنیے، اس لیے کہ یہ رزلٹ ہے نا۔ مومن اور اچھے انسان کا کام کیا ہے؟ وہ رزلٹ کو دیکھتے ہیں، ہے نا۔ مان لیجیے بہت جوش و خروش سے کوئی کام کرنے گئے، نتیجہ بہت خراب نکلا، کوئی فائدہ ہے نہیں ہے۔ مومن کا کام کیا؟ وہ سولوشن کو آتے ہیں، ہے نا۔ کیا کرتے ہیں؟ سولوشن کو آتے ہیں۔ کچھ لوگ بولے عبدالسمیع ایسا ہے، مسجد میں روپیہ نہیں دیں گے، ہے نا، یا مدرسہ صحیح سے چلاتا نہیں۔ تو اگر یہ سمجھ کے کوئی روپیہ دیتا ہے کہ اس کا ڈائریکٹر اچھا ہے، صرف یہی سمجھ کے کہ یہ اچھا ہے، ارے غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے؟ آپ کو یہ سمجھ کے روپیہ دینا ہے یہ میرے رب کا گھر ہے، یہ میرے رب کا گھر ہے، یہ سمجھ کے روپیہ دینا۔ مدرسہ میرے نبی کا درسگاہ ہے، یہ سمجھ کے روپیہ دینا۔ اگر آپ یہ سمجھ کے روپیہ دیتے ہیں کہ اس کے ڈائریکٹر سدھر جائے یا بگڑ جائے تو آپ کا مقصد واضح ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کا رزلٹ بتاتے ہیں۔ مان لیجئے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے ڈائریکٹر کیا ہے، مطلب صحیح نہیں لگتا، حالانکہ اتنا بھی غلط نہیں ہوتے جتنا کہ بالکل ہی غلط ہی کر رہے ہیں۔ اگر سب لوگ یہی سوچنے لگے تو یہ مسجد اور مدرسے کی حالت کیا ہوگی؟ مومن کا کام رزلٹ اچھا نکالنا، آپ سمجھیے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر جو لوگ دے رہے ہیں وہ بھی یہی سوچنے لگے یہ مدرسہ مسجد کی حالت کیا ہوگی؟ آپ کا دل، آپ کی نیت اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ یہ سمجھ کے دے روپیہ یہ میرے رب کا گھر ہے، آپ مدرسہ میں روپیہ یہ سمجھ کے دے یہ میرے نبی کی درسگاہ ہے، یہ سمجھ کے نہیں یہ ایسا وہ ویسا ہے، نیکی کی وجہ الٹے گناہ میں ڈوب جائیں۔ تو اب ہم رزلٹ میں آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ، جانتے ہیں قیامت کے دن بہت سارے لوگ آئیں گے ایسے جن کی نیکیاں اتنی زیادہ کہ جدھر بھی وہ بندہ دیکھے گا صرف اسے نیکیوں کا پہاڑ دکھائی دے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نیکیوں کے پہاڑ دکھائی دیں گے اس کو۔ عاملۃ ناصبہ، لیکن کیا ہوگا؟ جہنم میں چلا جائے گا وہ بندہ۔ کیوں پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عمل کرنے کا حکم دیا ویسے عمل نہیں کیا۔ کیا کیا؟ من مانی کیے، ہاں میرا موڈ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، یہ عالم کی تقریر بڑا مزہ آتا ہے سننے میں، اس لیے یہ نہیں سمجھ کے سنا، یہ میرے نبی کی بات کر رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے منبر پہ ایک حبشی غلام بھی کھڑا ہو جائے، بالکل کالا کچوٹا، دیہات، بدو، جس کے پاس گھر ہو نہ دوار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بات کو ماننا۔ اگر میری بات کر رہا ہے تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے وہ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں، چلو اس کی تقریر سنو۔ افسوس ہے، محبت نبی کے حدیث سے نہیں، محبت اللہ کے کلام سے۔ محبت کس سے ہو؟ کسی انسان سے محبت ہو گئی، نبی سے نہیں۔ کوئی بری بات نہیں ہے کہ تقریر اچھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت، لیکن اس کو ہم قاعدہ بنا لیں، اپنا رول بنا لیں تو پھر آپ کی نیت کہاں جا رہی سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا ثواب کدھر جائے گا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی نیکی کہاں جائے گی سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی حدیث جہاں بھی ہو آپ کو پتہ چل گیا میرے نبی کی بات ہونے والی، میرے نبی کا فرمان سننے میں جا رہا ہوں، یہ سمجھ کے جا رہا ہے۔ تھوڑا ہی سنیں، اللہ کو بہت پسند، بہت زیادہ سنیں لیکن عمل کریں اور نبی سے محبت کریں۔ یہ میرے نبی کی بات ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، تو یہ سب
چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دین سے محبت اختیاری ہے. آپ ٹریفک رول کنٹرولر ہیں, آپ کو کنٹرول کرنا ہے. محبت کریں گے اللہ کا بندہ سمجھ کر, نبی کی امت سمجھ کر. یہ نہیں کہ میرا مطلب پورا ہوا تو بہت اچھا انسان, مطلب پورا نہیں ہوا تو ارے یہ کیا, اس کو سائڈ میں رکھو, بہت بیکار انسان. اس کا رزلٹ بتاؤں آپ کو. مان لیجیے میرا اور کسی ایک کا جھگڑا ہو جاتا ہے. مجھے کسی نے بولا کہ وہ آدمی کیسا ہے, تو میں کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں دیکھا, میں اپنی طرف سے نہیں دیکھا. میں جانتا ہوں وہ بندہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, مطلب اچھا انسان ہے. نماز اس دور میں پڑھے وہ اچھا نہ ہو تو کس کو اچھا کہیں گے؟ راستے میں جو لوفر جو پوری رات دوڑتے رہتے ان کو کہیں گے. تو آپ کو اپنی طرف سے نہیں دیکھنا ہے, آپ کو اجمالی طور پر دیکھنا ہے. میں اگر وہاں پہ کہوں کہ یار نہیں وہ بہت اچھا انسان ہے نا, میرے ساتھ تھوڑا بہت ہو گیا انسان ہونے کے ناطے اچھا انسان ہے, اور پھر جو بندہ سے میں بولا وہ بندہ اس کو جا کے کہے گا کہ یار وہ تمہاری تعریف کرے گا, اچھا بولے, کبھی وہ دوبارہ وہ انسان میرے ساتھ بدتمیزی کرے گا؟ سمجھ رہے میری بات؟ مان لیجیے میرا آپ کا جھگڑا ہو گیا, مان دیکھیے کوئی آیا, میں اسے کہا کہ میں اپنی بات نہیں کیا, میرے ساتھ جو ہوا میں کہا نہیں یار وہ اچھا انسان ہے, نماز پڑھتا ہے, اس دور میں نماز پڑھتا ہے, بہت اچھا لڑکا ہے. اور یہ لڑکا جا کے آپ کو بول دیا کہ یار تمہاری تعریف, آپ دوبارہ میرے ساتھ بدتمیزی کریں گے؟ اگر دل میں ذرا سی بھی غیرت ہوگی نہیں کریں گے, اب بلکہ آپ کو شرمندگی محسوس ہوگی کہ یار ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو محبت بانٹنے سے, اچھائی کو پھیلانے سے پھیلتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں. پہلے چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ کے اپنی جڑ کو مضبوط کیجیے, تب درخت کے تنے اور ڈالیاں کام آئیں گے. نہیں تو پھل تو نہیں ملے گا آپ کو, لکڑی جلا کے راکھ ہو جائے گی. سمجھ گئے میری بات؟ تو میں بار بار بول رہا ہوں رزلٹ کو آئیں گے, لیکن میں آیا نہیں. تو آپ سنتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ جمعہ آیت نمبر 5 میں, سورہ جمعہ آیت نمبر 5 میں کہتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. میں اس کا مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال, یہ اختتام ہے, یہ آیت بیان کر کے میں ختم کروں گا. ان لوگوں کی مثال جن کو علم دیا گیا, جیسے ابھی ہم لوگ اتنی ساری باتیں سنے دین کی, ہم لوگوں کو علم ملا کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها, کہ جن کو علم ملا اور وہ اس علم پہ عمل نہیں کیا. اب دیکھیے وہ آدمی کیا دے رہا, مثل الحمار مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. ان لوگوں کی مثال ان بڑے گدھوں کی طرح ہے. اللہ دیکھیں کیسے بول, ان بڑے گدھوں کی طرح ہے جن کے اوپر بڑی بڑی کتاب لادی ہوئی ہو, موٹی موٹی بڑی بڑی کتاب لادی ہوئی ہو, لیکن اس گدھا کو یہ پتہ نہیں کہ میرے اوپر کتنی عام باتیں لکھی ہوئی ہے, میرے اوپر کتاب ہے. یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں, اپنی بات میرا رب فرما رہا ہے. جن کو علم دیا گیا اور اس علم پہ عمل نہیں کیا, اس بات پہ عمل نہیں کیا, ان لوگوں کی مثال اس بڑے گدھے کی طرح ہے جس گدھے کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لادی ہوئی ہو, لیکن اس گدھے کو یہ پتہ نہیں کہ میرے جو اوپر جو کتابیں لادی ہوئی ہیں اس کی اہمیت کیا ہے, کہ ان کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کتابوں کی اہمیت کیا ہے. تو یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے. ہم یا تو اللہ کی نظر میں کیا بن جائیں, جانور بن جائیں, یا ہم اپنے آپ کو اپنے نبی کی امت ثابت کریں. یہ آپ کے اوپر ہے, آپ جو چاہیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ثابت کریں. میں اپنی باتوں کو یہیں سے ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر. ہم میں سے
جو بھی مسلمان دین سے دور ہے اللہ تو ان کو دین سے قریب کر دے. اللہ جو بے نمازی ہیں اللہ تو ان کو پکا سچا نمازی بنا دے. اللہ جو بھائی بہن ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت کر، ان کو جنت الفردوس عطا کر. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بارک اللہ. ہم شہری جمعیت کی جانب سے فضیلت الشیخ حافظ محمد ملک حافظ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم مشکور اور ممنون ہیں. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ عطا فرمائیں اور آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائیں. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم جو بھی آج کی جو عنوان اچھی طرح سے وضاحت کی ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اب میں شہری جمعیت اہل حدیث کریم نگر کے امیر محترم سے گزارش کروں گا فضیلت الشیخ عبداللطیف خالد ندوی وہ آئیں صدارتی کلمات کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کا اعلان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ حسن جزا. آپ تمام حضرات کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. محترم سامعین، ایک ضروری دو اعلانات ہیں. جیسا کہ شہری جمعیت کی جانب سے بیت المال رکھا گیا ہے، یہ بیت المال کیا ہے غرباء، مساکین اور دیگر ایکٹیویٹیز پہ استعمال کیا جاتا ہے. اب آپ لوگوں سے گزارش ہے روزانہ کا 1 روپیہ نکالیے. آپ مہینے کے کتنے ہیں 30 روپے. تو آپ سے گزارش ہے مہینہ 30 روپے آپ دیں گے اس بیت المال کے لیے صرف کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے دینی کام اور ویلیفیئر کام انجام دے پائیں گے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے. اور دوسری بات کیا ہے، بیت المال کے لیے ڈبے رکھے گئے ہیں. آپ گھر میں بھی لے جا کر رکھیں. ہر مہینہ 30 روپے اس میں ڈالیں گے تو 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد آ کر وہ جمع کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارا کام ہوگا. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ آج کل پرفتن دور میں بہت سارے فتنے رونما ہو رہے ہیں. اس میں کیا ہے نوجوانوں کے لیے ایک ٹیم بنائی گئی ہے. نوجوانوں کے لیے ٹیم بنائی گئی 8th اسٹینڈرڈ سے لے کر ڈگری پڑھنے تک جو بھی پڑھائی میں